محترم و معزز خواتین و حضرات، ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک پر آپ سبھی ناظرین اینڈ ویورز خواتین و حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہمارے دلوں کا چین ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے دلوں کا قرار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات ہم نے بیان کیے۔ آج باقی زندگی کے حالات اپنے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو بہت پسند آئے گی۔ پسند آنی بھی چاہیے۔ ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پسند آتی ہیں، اس کے دل میں اتر جاتی ہیں، اور وہ ان کے ذریعے دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو تازگی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان روشن ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آخر تک بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا ذکر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، جبکہ یہ دعویٰ اس کا بالکل جھوٹا تھا، بالکل غلط تھا۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بادشاہ کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے، لیکن نمرود نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے پھر اسے اللہ کی طرف بلایا کہ تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، میں تیری سلطنت برقرار رکھوں گا۔ وہ بولا میں ہی رب ہوں، میرا رب بھلا کون ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ ایمان لانے کی طرف بلایا، لیکن نمرود پھر بھی نہیں مانا۔ تب فرشتے نے کہا تو اپنا لشکر جمع کر کے لا، میں بھی اپنا لشکر جمع کر کے لاتا ہوں۔ نمرود نے سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنا لشکر اکٹھا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود اور اس کی قوم پر اللہ کا عذاب بھیج دیا گیا۔ یہ عذاب مچھروں کی شکل میں ان پر آیا۔ مچھر اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ ان سے سورج چھپ گیا اور زمین پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ مچھروں کی اس فوج نے ان کے گوشت کاٹ لیے، ان کے گوشت کو کھا لیا اور ان کا خون پی ڈالا، یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر بے کس و بے بس و لاچار تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آج اس کی خدائی کا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا، آج اس کی خدائی کا جھوٹا دعویٰ بالکل ناکام ہو گیا۔ پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا، اس کے دماغ کو کاٹتا رہا، اس کے بھیجے کو کھاتا رہا۔ جب اس کے سر پر جوتی ماری جاتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا، تھوڑی دیر بعد پھر کاٹنے لگتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایسی ذلت و رسوائی کا عذاب اسے پہنچا کہ رات دن اس کے سر پر جوتے، پتھر اور لوہے کی سلاخوں سے دھمک ماری جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور بادشاہ کو اس حقیری مخلوق کے ذریعے ایسا خطرناک عذاب دیا۔ 400 سال عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد 400 سال تک اسے اسی عذاب میں مبتلا رکھا گیا اور اسی عذاب سے دوچار کیا گیا، اور 400 برس تک یوں ہی پٹتا رہا،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی، اسے ہلاک کر دیا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی حکومت بھی جاتی رہی، اس کا دبدبہ بھی جاتا رہا، اس کی فوج و سپاہ کو بھی مچھر کھا گئے، یہاں تک کہ نمرود کا خاتمہ ہو گیا، نمرود کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو مٹانے کی نمرود نے ناپاک کوششیں کی، جن کے دین کو مٹانے کی نمرود نے ناپاک کوششیں کی، وہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سجا کر مومنوں کو تحفے کے روپ میں، تحفے کی شکل میں عطا فرمایا۔ رہتی دنیا تک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے اور نمرود پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمرود اور باقی قوم پر جب عذاب الہی نازل ہو چکا تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ عبادت الہی بجا لائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے مجھے جانے کا حکم دیا ہے اور میری رہنمائی وہی فرمائے گا۔ نمرود اور باقی قوم پر جب عذاب الہی نازل ہو چکا تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ عبادت الہی بجا لائیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے مجھے جانے کا حکم دیا ہے اور وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ علامہ آلوسی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے مجھے جانے کا، میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی، وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی جانے کا حکم دے دیا ہے تو اب یہاں سے ہجرت کرنا میرے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول ہجرت فرمائی اور ہیران تشریف لے گئے، جہاں اپنے چچا ہرہاران کے پاس مقیم رہے، اور آپ علیہ السلام کے چچا کی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ روایت کے مطابق عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل جو عورت تھی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں بھی دعوت و تبلیغ دینا شروع کی تو آپ علیہ السلام کے چچا ہاران نے طیش میں آ کر آپ علیہ السلام کو گھر بدر کر دیا، یعنی آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ایک ظالم بادشاہ سے آپ کا سامنا ہو گیا۔ یہ قصہ تفصیلی طور پر حدیث مبارکہ میں مذکور ہوا ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں تشریف لے گئے جس میں ایک بادشاہ رہتا تھا یا ایک ظالم و جابر حاکم رہتا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم نامی ایک شخص رات کو بستی میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو تمام عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ نے یا اس ظالم و جابر حاکم نے اس آدمی کو بھیج کر پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس آدمی کو بھیجا اور پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ یہ کون عورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا، میری بات کو مت جھٹلانا، میں اسے بتا آیا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں، کیونکہ آج روئے زمین پر آپ کے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم اور آپ دونوں بھائی بہن ہوئے۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئیں تو
اس نے آپ پر برا ارادہ کیا، آپ پر ہاتھ چلانے کی کوشش کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کے حضور التجا کرنے لگیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لے کر آئی ہوں اور تیرے رسول پر ایمان لا چکی ہوں، اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے شوہر کے، تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے، اس کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ بس وہ کافر غیبی مدد میں اللہ تعالیٰ کی کس دیا گیا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے پروردگار۔ تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دست درازی کی خاطر پھر اٹھا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں التجا کی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے رسول کی رسالت کی تصدیق کی ہے، اور میں نے سوائے اپنے خاوند کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ کس دیا گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خالق و مالک، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر اور چوتھی دفعہ پھر اس نے ایسا ہی کرنا چاہا، لیکن ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا جو حضرت سارہ کو لے کر آیا تھا کہ تو میری طرف کسی انسان کو لایا ہے یا کسی جن کو لایا ہے کہ میں جب بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں میرے ہاتھ بے جان ہو جاتے ہیں، میں جب بھی چلتا ہوں اس کی طرف میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اس نے کہا اسے حضرت ابراہیم کے پاس واپس لے جا اور خدمت کے لیے ایک خادمہ کو بھی اس کے ساتھ لے جا۔ لہٰذا اس نے ایک خادمہ آپ کو عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سازشوں کو ناکام کر دیا ہے اور مجھے خدمت کے لیے ایک لڑکی، ایک خادمہ عطا فرمائی ہے۔